یا بڑی محفل نہیں ملے گی جہاں پہ نبی کا ذکر ہو رہا ابو ہریرہ کا نام نہ آئے۔ ابو ہریرہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا، پتہ یہ چلا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ یہی ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں جو میں نے تمہیں سنائی تھی۔ حدیث میں نے بتایا مشکاۃ شریف کتاب فی المعجزات میں ہے، فرماتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع تھا، بڑی غربت کا دور تھا۔ اچھا یہ بھی رسول پور والوں بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم اور آپ غریب تھے تو ہمارے ایمان بڑے مضبوط تھے۔ صحیح۔ مسجدیں جب کچی تھیں سردیوں میں ڈرام میں پانی گرم کرتے تھے مگر نماز پھر بھی پڑھتے تھے، بارشیں ہوتی تھیں چھتیں ٹپکتی تھیں لیکن پھر بھی مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی۔ اب گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، سردیوں میں گرم پانی، فرش بہترین سنگ مرمر بچھا ہوا ہے، عالی شان مسجدیں ہیں مگر ویران ہو گئی مسجدیں ہماری۔ جب مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے نمازی، اب مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی۔ آج ہماری مسجدیں ہمیں پکار رہی ہیں، بلا رہی ہیں، صرف مسجدوں کو ہم رمضان میں آباد کرتے ہیں۔ نادانوں یاد رکھو نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومنوں تمہاری معراج ہے۔ تم اگر نماز کا نور اپنی پیشانی میں پیدا نہیں کرو گے، شیطوں کی طرف پیدا نہیں کرو گے تو اپنی نسلوں کو کیسے دین کے قریب کرو گے؟ جب تم خود نمازی بنو گے تو انشاءاللہ تمہاری نسلیں بھی نمازی بن جائیں گی۔ نماز کی طرف آؤ میرے دینی بھائیوں۔ غربت کا دور تھا، اسی دور کی داستان حضرت ابو ہریرہ بتاتے ہیں۔ غریبی کا عالم یہ تھا اس زمانے میں کہ جنگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک کھجور کو تین صحابی نوش فرمایا کرتے تھے، اور آج کتنا ہی ہو جائے مسلمان پہ پھر بھی ناشکری کرے گا، اپنے سے زیادہ مالدار کو دیکھے گا۔ اللہ کے بندے نیکی میں اپنے سے زیادہ نیک کو دیکھ، دنیا کے معاملے میں اپنے سے زیادہ کمزور کو دیکھ۔ تمہارے پاس اگر 12 ٹائر گاڑی ہے تو پھر اسے نہ دیکھو جس کے پاس کئی گاڑیاں ہیں، اسے دیکھو جس کے پاس سائیکل ہے۔ جذبہ پیدا ہوگا شکر کا۔ جو صحت مند ہے اور پیسے نہیں ہے وہ انہیں دیکھے جنہیں شوگر ہو گئی کہ ہوتے ہوئے بھی وہ میٹھا نہیں کھا سکتے۔ ناشکری مت کرو، ناشکرے مت بنو۔ وہ دور دیکھو کہ ایک کھجور کو تین صحابہ نوش کرتے تھے مولانا نجات صاحب۔ کیسی غربت کا دور تھا مگر بڑے صابر و شاکر تھے، اللہ پاک کی ذات پہ توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کھانے کو سامان نہیں تو اصاب الناس مجاعہ، لوگوں کو بڑی شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر نے پیارے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا میرے آقا صحابہ کرام کو حکم فرما دیں، ان کے پاس جو روٹی کے ٹکڑے بچے ہوئے ہیں، چند کھجوریں بچی ہوئی ہیں، کسی کے پاس 1 کھجور، کسی کے پاس آدھی کھجور، کسی کے پاس 2 کھجور، کسی کے پاس 3 کھجور، جو بھی بچا ہوا ہے میرے آقا، جو کا تھوڑا سا آٹا یا جو ہے میرے آقا، سارے صحابہ کو حکم فرما دیں کہ وہ اکٹھا کر لیں، ایک جگہ پر جمع کر لیں۔ اور اس کے بعد پیارے نبی سے حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ ثم ادعوا اللہ لهم علیہا بالبرکہ، اے میرے آقا جب وہ سارا توشہ، وہ سارا سامان، کوئی کھجور لے کر کے آئے گا، کوئی جناب والا اللہ آپ کا بھلا کرے ٹوٹی ہوئی روٹی لے کر کے آئے گا، آدھی روٹی یا مکمل روٹی جو بھی اس کے پاس ہے وہ لے کر کے آئے گا، اے میرے آقا جب وہ جمع ہو جائے دسترخوان پر، ایک چمڑے پر وہ جمع ہو جائے، اس کے بعد آمنہ کے لال آپ دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ اس کم کھانے میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صابری بلبل، مسلک اعلی حضرت علامہ توصیف رضا مصباحی صاحب قبلہ۔ رسول پور اور آس پاس للوارہ وغیرہ وغیرہ سے آنے والوں میرے دینی بھائیوں، پیاری حدیث پیارے نبی سے حضرت عمر کہتے ہیں پیارے میرے آقا ثم ادعوا اللہ لهم علیہا بالبرکہ فقال نعم فدعا بنطع فبسطا ثم دعا بفضل ازواجهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر حتى اجتمع على النطع شيء يسير فدعا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالبرکہ
قال خذوا في اوعيتكم فاخذوا في اوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء الا ملؤوا. میرے نبی نے سارے صحابہ کو حکم فرمایا تمہارے پاس جو بھی سامان لے کر کے آ جاؤ. اللہ اکبر. نبی کا فرمانا تھا کوئی کھجوریں لے کر کے آ رہا ہے, کوئی روٹی کا ٹکڑا لے کر کے آ رہا ہے, کوئی جو لے کر کے آ رہا ہے. جس کے پاس جو بھی تھوڑا موڑا کھانے کا سامان تھا سب لے کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. پیارے نبی نے ایک چمڑا بچھوایا, اس کے بعد پیارے آقا نے سب کو ایک جگہ جمع کر لیا. اب حدیث میں ہے اللہ کے پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا, وہ کھانے کا سامان سامنے رکھا ہوا ہے. آپ بھی جب فاتحہ پڑھتے ہیں یہ شیرنی رکھی ہوئی ہے, سبحان اللہ. آپ کے جناب والا ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, کھانا سامنے رکھا ہوا ہے, ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. یہ کسی کے عرس کی فاتحہ ہو رہی ہے, یہ 11ویں شریف کی فاتحہ ہو رہی ہے, یہ بلبل یہ صابری بلبل کے عرس کی فاتحہ ہو رہی ہے, یہ جمعرات کے دن آپ کے گھر پہ فاتحہ ہو رہی ہے. وہاں پہ دودھ بھی رکھا ہوا ہے, الحمدللہ بریانی رکھی ہے, اللہ کا فضل خاص رکھا ہوا ہے. میرے دوستو آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے جو اس موقع پہ دعا کی ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ میرے آقا کی پیاری سنت ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب قبلہ. ارے میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی تھوڑا سا کھانا تھا وہ, شیء یسیر, بہت معمولی کھانا, اور صحابہ کی تعداد بھی بہت. تھوڑا سا کھانا, صحابہ کی تعداد بہت. میں نے وہ شعر پڑھا تھا نا, کون دیتا ہے دینے کو, ادھر دیکھو ہماری طرف, ارے چچا ہمیں دیکھو تھوڑی دیر, کون دیتا ہے دینے کو, منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نام. بمشکل 4 یا 5 لوگوں کی خوراک ہوگی, اور صحابہ کی تعداد سینکڑوں میں تھی. مگر جب نبی نے دعا فرما دی, پیارے آقا کے ہاتھ اٹھ گئے. پیارے نبی کی دعا ایسی باکمال دعا کہ زبان کھلتی بعد میں ہے, قبولیت کا پروانہ پہلے آ جاتا ہے. جی وہ ایسی دعا ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اجابت کا جوڑا عنایتی کا سہرا, اجابت کا جوڑا عنایتی کا سہرا, دلہن ہے بن کے نکلی دعا ہے محمد. واہ 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 سبحان اللہ. اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا, پڑھی ناز سے جب دعا ہے محمد. واہ 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 سبحان اللہ. سارے لوگ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا نام آیا کرے تو جھوم کے پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم. اب وہ ذرا